سیزن لیٹ ہو جاتا ہے. ایک کئی سالوں سے تنازع چلتا ہے کہ جی کرشنگ اب شروع ہوئے گی، اور جب حکومت چاہتی ہے تب ہوتی نہیں ہے، لیٹ شروع ہوتی ہے. اس سے کسان کا بھی نقصان ہوتا ہے کیونکہ جو گنا ہے اس کی ویلیو ختم ہوتی ہے، شوگر کی شارٹیج بھی آ جاتی ہے، قیمت بڑھنے لگ جاتی ہے. تو ہم نے صوبائی حکومتوں کو یہ درخواست کی کہ آپ 50 لاکھ روپیہ دن یومیہ جرمانہ رکھیں اس شوگر مل کے اوپر جو ٹائم پہ اپنی کریشنگ شروع نہیں کرے گی. پنجاب میں یہ قانون سازی مکمل ہو چکی ہے، اور کیونکہ دوسرا بڑا صوبہ جو ہے وہ سندھ ہے جہاں پہ یہ سے شوگر پروڈیوس کی جاتی ہے، تو ہم ان سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ وہ بھی ویسی ہی قانون سازی کریں، اور انہوں نے ہمیں ویسے یقین دلایا تھا کہ ہم ویسی ہی قانون سازی کریں گے. تیسری چیز ہم نے یہ کی کہ کرشنگ ڈیٹ کا تعین 30 نومبر کو یا پہلا ہفتہ دسمبر میں نہیں ہوئے گا. ہم نے پنجاب حکومت سے اور صوبائی حکومتوں سے گزارش کی ہے کہ قانون میں اگر تو ترمیم کرنے کی ضرورت ہے تو فوری ترمیم کریں، اور اس سال 10 نومبر کو کرشنگ سٹارٹ ملز کا نہیں، کرشنگ جو ہے وہ شوگر ملز کی وہ شروع کرنے کی قانون سازی کریں. اور میرا خیال ہے کہ وہ پنجاب حکومت اس پہ اگری کر گئی ہے، اور میرا خیال ہے آج کل میں قانون سازی اس پہ بھی ہو جائے گی. تو یہ 2-3 میجرز ہیں. ایک تو حکومت کی چینی آ رہی ہے، کنٹرول ریٹ پہ اس کو ریلیز کیا جائے گا. دوسرا کرشنگ ڈیٹ کے ڈیلے کے اوپر 50 لاکھ، پہلے 50-60 ہزار روپیہ صرف جرمانہ تھا، وہ بھی یومیہ نہیں ایک ہی دفعہ کا. اب 50 لاکھ روپیہ جرمانہ. 1960 کا قانون بنا ہوا تھا، کبھی کسی نے ریوائز ہی نہیں کیا، تو اب 50 لاکھ روپیہ جرمانہ کین ایکٹ کے تحت ہم نے یومیہ کر دیا ہے. اور کرشنگ سیزن جو ہے وہ 10 نومبر کو انشاءاللہ تعالی ہم نے پنجاب نے ہمیں یقین دہانی دلائی ہے کہ وہ شروع کر دیں گے. اس کے علاوہ شوگر کی جو گنے کی انڈیکیٹو پرائس ہے پچھلے سال 190 روپے تھی کسان کے لیے، اس سال 200 روپے بر وقت اس کو نوٹیفائی بھی کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے. اس کی بھی ہمیں یقین دہانی مل گئی ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ تعالی یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے پرائسز پہ کنٹرول کر لیا جائے گا. میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم اس آپشن پہ بھی مزید غور کر رہے ہیں کہ اگر مزید حکومت کو شوگر امپورٹ کرنا پڑے تو ہم مزید بھی شوگر امپورٹ کریں گے. نومبر میں بھی کر سکتے ہیں، دسمبر میں بھی کر سکتے ہیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں. ہمارا بھی ایک ٹینڈر جو ہے وہ ایسٹ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کا مارکیٹ کے اندر موجود ہے. تو یہ ایک عارضی جو ایک اس کے اندر رائز آئی ہے، مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ یہ 2-3 چیزیں کرنے سے ہمیں چینی کی جو قیمت اوپر گئی ہے، سڈنلی گئی ہے جولائی کے بعد، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالی قابو پا لیں گے. شکریہ جی. دیکھیے، قیمتوں میں استحکام لانا حکومت وقت کا فرض ہے، اور ہماری حکومت، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت اس سے غافل نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب ڈیمانڈ اور سپلائی میں کوئی گیپ آتا ہے تو ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، جو کہ اٹھایا گیا. قیمتوں کو مستحکم کرنا وفاقی حکومت کے فرائض میں تو ہے، لیکن وفاقی حکومت تنہا نہیں کر سکتی، اس میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. صوبوں کو جو ذمہ داری ہے وہ نبھانی ہے. وفاق نے جو کرنا ہے وہ وفاق کر رہا ہے. وفاق کے پاس سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ ہے ٹیکسز میں رعایت دینا، جیسے کہ حماد اظہر صاحب کہہ چکے کہ وفاق نے 0 ریٹڈ شوگر امپورٹ کا فیصلہ کیا ہے. یہ وفاق کا فیصلہ تھا اور وفاق نے کیا ہے. جیسے کہ فخر امام صاحب فرما رہے تھے کہ گندم کے لیے وفاق نے گیپ کو دیکھتے ہوئے، جو کہ 1.7 ملین ٹن کا وہ گیپ فرما رہے ہیں، جو ہماری نیشنل پروڈکشن تھی اور جو ہماری نیشنل ریکوائرمنٹ ہے، اس پہ جو گیپ تھا، اس گیپ کو فل کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے بر وقت اور صحیح فیصلہ کیا ہے امپورٹ کرنے کا، تاکہ یہ جو اسپیکولیشن ہے، اور اسپیکولیشن کی وجہ سے یہ جو عام شہری کو تکلیف دی جا رہی ہے، یہ ایک طبقہ جو استحصال کرتا ہے، ایسی صورتحال میں وہ نہ کر پائے. تو میرا پہلا پیغام جو حکومت کی طرف سے ہے عام شہریوں کے لیے وہ یہ ہے، ہمیں احساس ہے کہ آپ نے تکلیف برداشت کی ہے. چینی کی قیمت، آٹے کی قیمت بڑھی ہے، نہیں بڑھنی چاہیے تھی، بڑھی ہے. حکومت غافل نہیں ہے. اور میرا پیغام یہ بھی ہے، وہ لوگ جو اس
اسپیکولیشن میں یا اس نظریے سے مال کو چھپائے بیٹھے تھے یا چھپائے بیٹھے ہیں کہ مزید جب اس میں گیپ آئے گا تو ہم اپنا منافع پہلے سے بھی زیادہ بنائیں گے. دیکھیے منافع بنانا کوئی غلط بات نہیں ہے, جائز منافع, لیکن ونڈ فال پروفٹس کا جو ہمارے ہاں مرض ہے اس سے عام شہری بے پناہ اس سے متاثر ہوتا ہے. تو اس کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی شارٹیج نہیں ہوگی. جیسے کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 15 اپریل تک ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 6 ملین ٹن کی ہے, اور ہماری جو اس وقت جو سٹاک ہے جو ہماری امپورٹ کی جا رہی ہے سرکاری طور پر پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے, وہ اس ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہے, بلکہ نئی فصل کے آنے تک اور ہمارے پاس کچھ نہ کچھ بفر بھی ہوگا. تو وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کے ذریعے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو میرا یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک معاشی پیغام یہ ہے کہ یہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, آپ ایسا نہ کیجئے بلکہ نقصان اٹھانا ہوگا, اور حکومت ایسا کرنے بھی نہیں دے گی, اور یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حکومت نے ایک اور فیصلہ بھی کیا, جیسے کہ شاہ صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا, کہ قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے کل وزیر اعظم نے ایک میٹنگ چیئر کی جس میں چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز بھی موجود تھے, ان کے جتنے حکام سب موجود تھے. اس میں انہوں نے واضح ہدایت دی. وہ ہدایت کیا تھی کہ سٹاکس کا ایشو نہیں ہے, آپ اپنی ریلیزز بڑھائیے, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو فلا ملز ہیں ان کو آپ اپنی ریلیزز بڑھائیے. تو ایک کل کا فیصلہ جو ہوا کہ پنجاب نے جو یومیہ ریلیز وہ کرتے ہیں گندم کی ملوں کو, اس میں 2000 ٹن یومیہ کا اضافے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت نے بھی بالآخر تاخیر سے صحیح بالآخر جو ان کے سٹاکس تھے ان کو ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی جو ناجائز قیمتیں بڑھی تھی کراچی میں اور اندرون سندھ دونوں طرف جو سندھیوں کو جو بوجھ اٹھانا پڑا اس میں یقیناً بہتری آئے گی. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے حقائق جاننے کے لیے, اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے ان کارکنان کا جن کو وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے صحیح صورتحال بتاؤ, کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے جب افسران سے پوچھتے ہیں تو وہ سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ زمینی حقائق جو ہیں وہ سرکاری رپورٹوں سے مطابقت رکھتے ہوں. تو جب ہم نے کہا لوگوں سے اور انہوں نے مارکیٹ میں سروے کر کے مختلف منڈیوں میں دکانوں پر ریٹس بھیجے, تو ہم اس بات پر بالکل ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ جو کہا جا رہا تھا مارکیٹ میں اس سے قیمت زیادہ تھی. تو جب تک آپ حقائق تسلیم نہیں کریں گے آپ صحیح منصوبہ بندی نہیں کر سکتے. میں ان کا شکر گزار ہوں. صوبائی حکومتوں کا کردار بہت اہم ہے, اور صوبائی حکومتوں نے جو وفاق کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی لینے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہوڈنگ ہو رہی ہے, ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, تو اس کو چیک کس نے کرنا ہے؟ وفاق نے نہیں. یہ ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہے اور انہیں کرنا چاہیے. اگر جو نرخ ہیں ان کو نمایاں طور پہ آویزہ کرنا ہے, وہ کس نے کرنا ہے؟ وہاں کی ضلعی انتظامیہ نے اس کو انشور کرنا ہے کہ عام صارف کو پتہ ہو کہ یہ ہے, اور اس سے چیزیں پوشیدہ نہ رکھی جائیں. اسی طرح جو کیا سرائیوں کے ذریعے منافع خوری ناجائز جسے کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, اس پر بھی نگاہ رکھنی ہے صوبائی حکومتوں کو. تو ایک تو پیغام یہ ہے کہ وفاقی حکومت کاگنیزنٹ ہے, اور وفاقی حکومت
بالکل कीमतों के इस्तेकाम में संजीदा है. हमें फिस्कल, हमें फाइनेंशियल, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेजर्स लेने पड़े हम लेंगे ताकि कीमतों में इस्तेकाम आए. दूसरा पैगाम जो है वो पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब के काश्तकार के लिए है, क्योंकि सरप्लस प्रोविंस सबसे ज़्यादा पंजाब है. सिंध में भी बहुत काश्त होती है और सूबों में भी होनी चाहिए. कि हमें एहसास है कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हुई हैं. हमें ये भी एहसास है कि पिछले साल आपके साथ जो सरकारी निर्ख पे आपसे गंदम खरीदी गई, मार्केट रेट ज़्यादा था, उसके बावजूद आपने गंदम दी. और ये काश्तकार की जो ये जिसे कहते हैं ना फराख दिली है, उसको हमें एडमिट करना चाहिए कि उसने अपना मुनाफा काटा और उसने मार्केट में गंदम, ये जो आप कह रहे हैं कि जो 46 लाख टन गंदम इकट्ठी हुई है, वो कहाँ से हुई है? आम काश्तकार से हुई है ना. तो उसने वो इसार और कुर्बानी का इजहार किया. और ये भी एहसास है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी इजाफा हुआ है. जब तक हम ये हकायक तस्लीम नहीं करेंगे, हम सही मनसूबाबंदी नहीं कर पाएंगे. तो इस चीज़ को सामने रखते हुए हुकूमत ये भी गौर कर रही है और पीर के रोज़ ECC का इजलास होगा और मंगल के रोज़ काबीना का इजलास होगा. और हम समझते हैं कि इन इंटरनेशनल प्राइसेस को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, मुल्क की ज़रूरियात को सामने रखते हुए काश्तकार की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर भी नज़रसानी करने का इरादा रखती है. और ये पैगाम इसलिए देना ज़रूरी है कि काश्तकार ने आज फैसला करना है अगले साल के लिए. आज अगर वो बर वक्त फैसला नहीं करेगा, मुनासिब और अच्छे मयारी बीज का बंदोबस्त नहीं करेगा, खाद की खरीदारी नहीं करेगा, तो ये मसला जो है वो अगले साल भी बन सकता है. और अगर आज हम काश्तकार की सही हौसला अफजाई कर देते हैं, वो सही जो एकरेज है वो ले आता है, इनपुट्स का सही इस्तेमाल करता है, मयारी बीज और जो बैलेंस फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करता है, तो उम्मीद है कि फी एकड़ पैदावार बढ़ सकती है. अल्लाह ताला मौसमी हालात बेहतर करे तो बढ़ सकती है, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में जो हुकूमत को और आम शहरी को ये जो मुश्किल जो उसने देखी है वो उसको ना देखनी पड़े. इसी तरह आपने देखा कि चीनी के लिए, जैसे कि हमाद अजहर साहब कह रहे थे कि जो कुछ गवर्नमेंट के पास इक़दामात उठाने के थे और करने के थे हुकूमत ने किए हैं. लेकिन मेरी अपील है प्राइवेट सेक्टर से जो ये कारोबार करता है, मिडल मैन जो कारोबार करता है, ज़रूर करें कारोबार, ज़रूर मुनाफा कमाएं. हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपको नुकसान हो, लेकिन